الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8واں سپارہ ہم سن رہے ہیں، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے کیا ہے جن کا برتن الٹا ہو جاتا ہے. کل کود مجخہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے برتن الٹا ہو جائے تو پھر اس پہ موسلا دھار بارشیں آئیں یا ٹیوب ویل کا پانی بھی چلا دیا جائے تو برتن میں کچھ بھی نہیں آئے گا. ایسے ہی لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر آسمانوں سے سارے فرشتے آ کے اس کو سمجھانا شروع کر دیں تو اس کو فرشتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، خاندان کے جتنے مرے ہوئے ہیں سارے زندہ ہو کے آ کے اس سے بات کریں، سمجھائیں، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی آ کے اس کو سمجھانا شروع کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں، اگر اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت نے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ اسلام سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے، کئیوں کا کاروبار کھیتی باڑی پہ تھا، کئیوں کا جانوروں پہ تھا. کھیتی باڑی میں سے کچھ اٹھاتے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور ایک حصہ بتوں کے نام کا نکالتے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیں تو خالص چاہیے، جو ہمارے والا حصہ ہے وہ بھی اپنے بتوں کو ہی دے دو. ہمیں تو وہ چاہیے جو خالص اللہ کے لیے ہو. حتیٰ کہ ان کی جاہلیت کا عالم یہ تھا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، کہ وہ اپنے بتوں کے نام جانور تو ذبح کرتے ہی کرتے تھے، کئی اتنے جاہل تھے کہ وہ بتوں کے نام پہ اپنے بیٹے ذبح کر دیتے تھے. وہ جاہلیت آج کل بھی ہے. ہمارے ضلع اکاڑے میں ایک نادان انسان نے اپنے 2 بیٹے ذبح کر دیے. کہتا ہے کہ مجھے خواب میں پیر صاحب ملے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹوں کی خون کی قربانی دے. تو ایسی جاہلیت بھی پائی جاتی ہے. اس کے مجرم جہاں وہ ہیں، ہم بھی ہیں جو صرف اپنی اپنی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، جن کو دوسروں کی فکر نہیں ہے. ہماری 2 ڈیوٹیاں ہیں، ایک اپنی عبادت کرنا اور ایک انبیاء والا کام کرنا کہ ان کو دعوت دینا. تو جتنا ہو سکے ہمیں ان بیچاروں تک توحید کی دعوت پہنچاتے رہنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی کا تذکرہ کیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئیوں کا اخلاص اس لیول کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک کا اجر 700 تک پہنچا دیتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کو اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے.
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، جو برائی کرتا ہے اس کی جتنی برائی ہو اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ ادب کرو، احترام کرو، مقام شان سب کا اپنی، لیکن دین اس کو سمجھو جو آسمان سے اتارا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے مقابلے میں بزرگوں کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کا احترام کرو، عزت کرو، لیکن ان کی ہر بات کو دین نہ سمجھو۔ وہ بھی انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے، پیغمبروں پہ دین اترتا ہے، اولیاء پہ نہیں اترتا۔ ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، شان اپنی جگہ ہے، لیکن دین اس کو سمجھو جو آسمان کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ اپنی مرضی دین کے معاملے میں نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی کی تھی تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ اتار دیا گیا، انہوں نے اپنی مرضی کی تھی۔ شیطان جنت دکھاتا ہے، حقیقت میں وہ جنت نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے جنت ہی دکھائی تھی، اس نے آ کے بتایا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو پھر جنت میں جب چلے گئے تو شیطان آ گیا، اس نے آ کے اس درخت کے پھل کا کھانے کو کہا کہ یہ پھل کھائیں۔ تو آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اللہ نے اس سے روکا ہوا ہے، تو پھر ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ۔ یہ پھل جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، وہ کبھی پھر جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ تو ابلیس نے جنت دکھائی، باغ دکھایا، حقیقت میں وہ باغ نہیں ہوتا، وہ تباہی ہوتی ہے۔ تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر قسمیں اٹھانے لگا، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہی رہ جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات کے مقابلے میں ابلیس کے چکر میں آ گئے تو اس کا پھل کھا بیٹھے تو جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، تمہارے ماں باپ سے ابلیس نے لباس اتار دیے تھے، اتروا دیے تھے جنت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی برہنہ کرنا چاہتا ہے، تم اس کے پیچھے لگ کے تقوی والا لباس چھوڑ نہ بیٹھو۔ تقوی والا لباس یہ ہے کہ شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے انسان کے وہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے، تو ایسے لباس میں ہی خیر بھی ہے، تو وہی لباس کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، ایسے لباس سے ان کو بچانا چاہیے جس لباس سے شرم و حیا نہ رہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اپنی امنا میں رہے، ناک کو بچاتے رہے، دین جاتا ہے تو جائے، دین بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے، ناک بچے، برادری میں عزت بچے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے متکبرین اور اللہ کی آیات جھٹلانے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ سوئی کے نکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو گزار دیا جائے تو پھر ان کے لیے کوئی صورتحال نکل سکتی ہے، وگرنہ نہیں، نہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکلے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں جا کے اللہ کی تعریف کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پھر جنتی لوگ جہنمیوں کو آواز دے کے کہیں گے کہ اللہ نے دنیا میں جو جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اللہ کے سارے وعدے سچے پائے ہیں، کیا تم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے عذابوں کے، تمہارے ساتھ بھی وعدے سچے ہو گئے؟
تو وہ بھی کہیں گے سچے ہو گئے۔ پھر جہنمی لوگ جنتیوں کو آواز دے کے کہیں گے کہ ہمیں پانی پلاؤ یا کوئی رزق ہماری طرف بھیج دو، ہم تو ادھر پانی مانگتے ہیں تو ہمیں پلائی جاتی ہے۔ تو وہ صاف آواز دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان چیزوں کو، جنت کی نعمتوں کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو نیکیوں کی طرف واپس آؤ، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، جو نیکیوں کو پسند کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر